خطبہ نمبر 122 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ جب آپ علیہ السلام خوارج کے اس پڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے جو تحکیم کے انکار پر اڑا ہوا تھا، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أكلكم شهد معنا صفين؟ فقالوا منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال فامتازوا فرقتين، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كل منكم بكلامه۔ کیا تم سب ہمارے ساتھ صفین میں تھے؟ لوگوں نے کہا بعض افراد تھے اور بعض نہیں تھے۔ فرمایا تو تم دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، صفین والے الگ اور غیر صفین والے الگ، تاکہ میں ہر ایک سے اس کے حال کے مطابق گفتگو کروں۔ ونادى الناس فقال أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إلي، فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها، ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل من جملته۔ اس کے بعد قوم سے پکار کر فرمایا کہ تم سب خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو، اپنے دلوں کو بھی میری طرف متوجہ رکھو کہ اگر میں کسی بات کی گواہی طلب کروں تو ہر شخص اپنے علم کے مطابق جواب دے سکے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے ایک طویل گفتگو فرمائی جس کا ایک حصہ یہ ہے۔ ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه۔ ذرا بتلاؤ کہ جب صفین والوں نے ہیلا و مکر اور جال و فریب سے نیزوں پر قرآن بلند کر دیے تھے تو کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سب ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھ کے مسلمان ہیں؟ اب ہم سے معافی کے طلبگار ہیں اور کتاب خدا سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم، فقلت لكم هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان وأوله رحمة وآخره ندامة۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور انہیں سانس لینے کا موقع دے دیا جائے۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس کا ظاہر ایمان ہے لیکن باطن صرف ظلم اور تعدی ہے، اس کی ابتدا رحمت و راحت ہے لیکن اس کا انجام شرمندگی اور ندامت ہے۔ فأقيموا على شأنكم وألزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل، وقد كانت هذه الفعلة۔ لہذا اپنی حالت پر قائم رہو اور اپنے راستے کو مت چھوڑو اور جہاد پر دانتوں کو بھینچے رہو، اور کسی بکواس کرنے والے کی بکواس کو مت سنو کہ اس کے قبول کر لینے میں گمراہی ہے اور نظر انداز کر دینے میں ذلت ہے۔ وقد رأيتكم أعطيتموها، والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها ولا حملني الله ذنبها، ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ سحبته۔ لیکن جب تحکیم کی بات طے ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ تمہیں لوگوں نے اس کی رضامندی دی تھی، حالانکہ خدا گواہ ہے کہ اگر میں نے اس سے انکار کر دیا ہوتا تو اس سے مجھ پر کوئی فریضہ عائد نہ ہوتا، اور نہ پروردگار مجھے گناہگار قرار دیتا، اور اگر میں نے اسے اختیار کیا ہوتا تو میں ہی وہ صاحب حق تھا جس کا اتباع ہونا چاہیے تھا، کہ کتاب خدا میرے ساتھ ہے اور جب سے میرا اس کا ساتھ ہوا ہے کبھی جدائی نہیں ہوئی۔ فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا۔ ہم رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس وقت جنگ کرتے تھے جب مقابلے پر خاندانوں کے بزرگ، بچے، بھائی بند اور رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن ہر مصیبت و شدت پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا تھا۔ ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مضض الجراح، ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل۔ راہ حق میں بڑھتے ہی جاتے تھے اور ہم امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے تھے اور زخموں کی ٹیس پر صبر ہی کرتے تھے، مگر افسوس کہ اب ہمیں مسلمان بھائیوں سے جنگ کرنا پڑ رہی ہے کہ ان میں کجی، انحراف، شبہ اور غلط تعویلات کا دخل ہو گیا ہے۔ فإذا تمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رقبنا فيها وأمسكنا عما سواها۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی راستہ نکل آئے جس سے خدا ہمارے انتشار کو دور کر دے اور ہم ایک دوسرے سے قریب ہو کر رہے سہے تعلقات کو باقی رکھ سکیں تو ہم اسی راستے کو پسند کریں گے اور دوسرے راستے سے ہاتھ روک لیں گے۔